حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہم سب کے لیے قابل احترام ہے. حضرت کا بیان آیا تھا جب یہ وزارت تعلیم اور یہ والا ایک اختلاف کھڑا ہوا تھا، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ مدارس کا کام یہ ہے ہی نہیں کہ طلبہ کو فوج میں بھیجنا یا حکومتی اداروں میں بھیجنا، ہمارا کام مدرس تیار کرنا ہے اور حکومت سے بالکل الگ تھلگ رہنا ہے. تو حضرت کی یہ رائے ہے سراخوں پہ، بھائی کیا خیال ہے؟ اور حضرت اس رائے میں مخلص ہیں. حضرت کا خیال یہی ہے کہ ہم حکومت سے الگ رہیں گے تو حکومت کے اثرات قبول نہیں کریں گے اور ہمارا فتویٰ بالکل خالص ٹھیٹھ دیسی ہوگا. لیکن ایک دوسری رائے ہے جو حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کی رائے ہے، وہ رائے یہ ہے کہ اگر ہم حکومتی اداروں سے دور ہو گئے تو حکومت خالصتاً سیکولر اور لبرل لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اور گئی ہوئی ہے. تبھی تو سیاسی جماعتیں بھی کوشش کرتی ہیں کہ ان کو علماء کو، جو دینی جماعتیں ہیں، کہ بھی علماء کو اسمبلیوں میں لایا جائے. تو اسمبلیوں میں علماء کو کیوں لایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ حکومت میں گھسیں. اب فوج میں اگر جو فوج میں مدارس کا کام لڑاکا تیار کرنا نہیں ہے، فوج میں مدارس کا کام کیا ہے کہ فوج میں جو مذہبی سیٹ ہے وہ مدارس کے علماء طلبہ کے ہاتھ میں آئے، جو مذہب کا وہ ہے نا، جیسے خطیب وغیرہ جو، کیونکہ اگر علماء نہیں جائیں گے مدارس کے تو کون جائے گا پھر؟ یہ دوسرے لوگ جائیں گے، اور جا رہے ہیں، وہ تو جا رہے ہیں وہاں پہ. تو اس لیے مفتی عبدالرحیم صاحب وہ بھی قابل احترام ہے ہمارے لیے بھائی. ان کی رائے یہی ہے کہ اس طرح ہم حکومتی اداروں سے الگ نہیں ہو سکتے، ہمیں جانا پڑے گا ورنہ تبدیلی آ نہیں سکتی. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تبدیلی کا پھر پیکج کیا ہے اس کے، جب ملک میں بغاوت بھی جائز نہیں ہے، مسلح بغاوت کہ تلوار لے کے ہم چڑھ جائیں، یہ تو جائز نہیں ہے. تو یہی طریقہ ہمارے پاس ہے کہ سرکاری اداروں میں جایا جائے. سرکاری اداروں میں وہ سیٹیں جو مذہبی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، مخصوص ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ہمارا کام کوئی ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے، یہ نہیں ہے. جامعۃ رشید نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم ڈاکٹر انجینئر طلبہ کو بنائیں گے. ہاں یہ تو ضرور ہے، ڈاکٹروں انجینئروں کو مولوی بنا دیا ہے، لیکن کسی مولوی کو ڈاکٹر انجینئر آج تک نہیں بنایا. یہ ان کا شعبہ نہیں ہے، نہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے. لیکن اسلامک یونیورسٹی میں لیکچرار جاتے ہیں، اور باہر ملکوں سے طلبہ آنے کے لیے بھی ضروری تھا کہ جو باہر ملکوں کے طلبہ ہمارے ملک میں آئے، اس کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ وزارت تعلیم سے رجسٹریشن ہو. تو یہ دونوں بزرگ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. یقیناً حضرت مفتی تقی صاحب کا درجہ زیادہ ہے، لیکن دلیل کے لحاظ سے اگر مجھے مفتی عبدالرحیم صاحب کی رائے درست لگ رہی ہے تو اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے. کسی کا مرتبہ کم ہو کے بھی اس کی رائے اگر مجھے زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، حضرت مفتی تقی صاحب کا ظرف بہت بڑا ہے. ان کی رائے کا اگرچہ یہ اختلاف ہے کہ جامعۃ رشید سے، لیکن انہوں نے وہ زبان جامعہ کے خلاف آج تک استعمال نہیں کی، نہ مفتی عبدالرحیم صاحب کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی جامعہ کے خلاف انہوں نے نہیں بولا، نہ مفتی عبدالرحیم صاحب کے خلاف کہ وہ درباری ہیں، فوج، کچھ بھی نہیں. ایک رائے پیش کر دی جیسے کہ علماء کا کام ہوتا ہے، ختم. تو اتنا اگر کوئی کر لینا کہ بھئی جامعۃ رشید کی رائے ہماری رائے میں غلط ہے، نہیں ہم نہیں چاہتے کہ علماء جو ہے سرکاری اداروں میں جائیں، اس کے سائیڈ افیکٹ یہ ہوں گے کہ سرکار کی سنیں گے پھر وہ، اور ہم جواب میں کہہ دیں گے کہ بھئی یہ سائیڈ افیکٹ کا خطرہ ہے لیکن نہ جانے کا خطرہ اس میں وہ زیادہ بڑا ہے. تو ان کی تربیت ایسی کی جائے کہ وہ جائیں اور نہ سنیں حکومت کی. میری پتہ ہے ذاتی رائے کیا ہے کہ دونوں طرح کے مدرسے ہونے چاہیے. میری ذاتی رائے ہے دونوں طرح کے مدرسے ہونے چاہیے. کچھ ایسے ہوں جو علماء کو وہاں بھیجے، اور کچھ ایسے ہیں جو ٹھیٹھ دیسی، جیسے میں تو دیسی طرز پہ ہوں، میں کسی حکومت کے ادارے میں جا ہی نہیں سکتا. تو ایسے لوگ بھی ضروری ہیں تاکہ وہ خالصتاً کسی کوئی مراعات یا بغیر دین کی خدمت کر رہے ہوں. تو میری رائے تو یہ کہ دونوں طرح کے مدرسے ہونے چاہیے. تو اس لیے مفتی تقی عثمانی صاحب نے وہ لب و لہجہ کبھی بھی استعمال نہیں کیا. لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ وہ زیادہ آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ لڑوا رہے ہیں علماء دیوبند کو، سمجھ رہے ہو نا، وہ علماء کو لڑوا رہے ہیں آپس میں، اور لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے لڑوا دیا.